کا تھوڑا سا اختصار کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عام طور سے لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ تعویذیں تو ناجائز ہیں، لیکن اگر قرآنی تعویذ اختیار کی جائے، قرآنی تعویذ اختیار کی جائے تو یہ جائز ہے۔ بعض سلف سے یہ ثابت ہے، ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ کتاب التوحید میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی قرآنی تعویذ سے متعلق یہ تذکرہ کیا کہ سلف کا اس میں اختلاف ہے، اور یہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب، یعنی ان کے جتنے شاگردان ہیں، تابعین، تبع تابعین، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردان، وہ سب اسے مکروہ، یعنی مکروہ تحریمی، یعنی حرام قرار دیتے ہیں۔ اور کون لوگ قائل ہیں؟ بعض لوگ اس قسم کی کچھ دلیلیں کھینچ تان کے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک دو کی طرف صرف اشارہ کروں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا ایک عمل ہے کہ اعوذ بحمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون والی جو دعا تھی، وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کے گلے میں تختی میں لکھ کر لٹکاتے تھے، جب وہ یاد ہو جاتی تو نکال لیتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس سے لکھ کر لٹکانے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ تختی میں لٹکایا گیا، اس سے بھی پہلی بات یہ کہ یہ تابعی کا یا صحابی کا عمل ہے، جو حدیث کے مقابلے میں دلیل نہیں بنتی۔ دوسری بات یہ کہ یہ بچے کے گلے میں لٹکایا جا رہا ہے جسے یاد نہیں ہے، اور مقصد یاد کرانا ہے، اور تختی میں لکھ کے لٹکایا جا رہا ہے، موم جامے میں لپیٹ کرنے جو پڑھنے میں نہ آئے۔ ہاں، ہمارے یہاں جو لٹکایا جاتا ہے وہ لوگ پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہاں، تیسری بات یہ کہ صحیح حدیث اور وہ مدلل طریقے پہ جو ثبوت موجود ہے وہ اس کے خلاف ہیں، اور یہ یاد کرانے کے لیے ہر وقت وہ گلے میں لٹکا کر نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، اور بھی کئی پہلو ہیں جس کی بنیاد پر یہ دلیل اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ تعویذ کا لٹکانا جائز ہے، خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ثابت شدہ ہے۔ اگر اس کا جواز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ایک دلیل وارد ہوتی۔ اہل علم نے، محققین نے بیان کیا کہ صحابہ کرام یا تابعین کی طرف گنڈے تعویذ کے لٹکانے کے سلسلے میں جو بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، بعض روایتیں ہیں ضرور، لیکن ثابت ایک بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں عرض کروں کہ بعض علماء اہل حدیث کی پرانی کتابوں میں بھی ایسی بعض باتیں درج ہیں تعویذ لٹکانے والی، جیسے کچھ لوگ نقل کرتے ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب سے اور بعض دوسرے علماء کرام سے۔ ہاں، یہ بعض پرانے اہل حدیث علماء کی کتابوں میں کچھ ضعیف روایتیں یا اس قسم کی چیزیں آنے پر بعض لوگ جو ہے حیرت کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں یا ان کی شخصیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ تو اس کی ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رہنا چاہیے کہ بعض مرتبہ ان کے زمانے میں تحقیق کرنے والی کتابیں، حدیثوں کے ضعف اور صحیح کا فیصلہ کرنے کے لیے جو ضروری مراجع اور کتابیں تھیں، وہ ان کے زمانے میں دستیاب نہیں تھی، اس لیے بعض حدیث کے سلسلے میں ان کی تحقیق مکمل درجے تک نہیں پہنچ سکی، اور اس بنیاد پر ان سے خطا ہو گئی۔ منہج ان کا وہی تھا جو بات کے یا دوسرے اہل الحدیث کا ہے، لیکن تحقیقی مواد کے حسب ضرورت فراہم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ اس قسم کی روایتیں کچھ علماء اہل حدیث جو سابقین ہیں ان کی کتابوں میں درج ہو گئی ہیں۔ ہاں، اگرچہ اگر ان کے پاس ہمارا یقین ہے کہ یہ تحقیقی مصادر جو آج عمومی طور سے فراہم ہو چکے ہیں ان کو ملتے تو وہ بھی اسے قبول کر لیتے۔ بہرحال تحقیقی بات یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین سے، صحابہ کرام سے تعویذ گنڈا لٹکانے کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ عرب علماء نے قرآن کی تعویذ اور غیر قرآن کی تعویذ دونوں کے سلسلے میں، جدید محقق عرب علماء نے کہا ہے کہ دونوں حرام ہونے میں یکساں ہیں۔ اس کے 4 نکات بیان کیے، یعنی لمبی چوڑی گفتگو کو 4 نکات میں بیان کیا کہ 4 بنیادوں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے دوسری تعویذیں ناجائز ہیں، ایسے ہی قرآن لکھی ہوئی تعویذیں بھی ناجائز اور حرام ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی میں ضمناً اشارہ کر دوں کہ ایک طرف جب قرآن کی تعویذ کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو اب اس میں قرآن کا بھی کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جاتا ہے،
قرآن کی بعض آیتوں اور سورتوں کے نقوش اور نمبرات لوگوں نے نکال لیے جو کہیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے قرآن کے کچھ حروف مقطعات کو اختیار کیا. حروف مقطعات کی انگوٹھی بیچتے ہیں. حامیم ایک انگوٹھی پہ لکھا ہوا ہے, کہیں الف لام میم لکھا ہوا ہے, یاسین لکھا ہوا ہے. کچھ نقوش بنائے جاتے ہیں خانے بنا کر, تو مختلف قرآن کے حروف مقطعات کو درج کیا جاتا ہے. کیا معنی ہے, کس لیے, کس نے بتایا, کچھ نہیں پتا. صرف اتنا اس میں گویا عوام کو دھوکہ دینے کا پہلو ہے کہ یہ اللہ کے کلام سے لی ہوئی چیزیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآنی تعویذ ہے, یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے ہیں تو قرآن کا جو جو استعمال ہے, اس کو فائدہ پہنچانے کی جو جو سبیل اور طریقے ہو سکتے ہیں, ساری کی ساری چیزیں بیان کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا, استعمال کا طریقہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے ڈھونڈتے رہے, بیان کرتے رہے اور قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے. جی نہیں. تو قرآن مجید کو کیسے دعا کے طور پر, ذکر و اذکار کے یا رقیے کے طور پر استعمال کرنا ہے, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو پہلی بات کہ قرآنی تعویذ کا معاملہ اگر ہم قرآن کی آیتوں اور دعاؤں کے تعلق سے بات کریں تو اس کا اور دوسری تعویذات کا معاملہ ایک جیسا ہے. اہل علم نے اس کی دلیلیں دیتے ہوئے سب سے پہلی دلیل یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا, ان الرقا والتمائم والتولا شرک, کہ پھونک جھاڑ, تمائم تعویذیں اور جادو کا عمل یہ شرک ہے. تو اس میں پھونک جھاڑ کو, جو میں نے ابھی درس کے درمیان بیان کیا, پھونک جھاڑ کو بھی شرک کہا, لیکن جو پھونک جھاڑ جائز ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ جب اس میں شرک نہیں ہے تو پھونک جھاڑ کیا جا سکتا ہے. لیکن تمائم کو جب آپ نے شرک کہا تو کسی حدیث میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی تمائم یا قرآن کی تعویذیں جائز ہے یا وہ لٹکا سکتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ جب آپ نے تمائم کو یعنی تعویذ کو لکھ کر باندھنے لٹکانے والی چیز کو حرام قرار دیا, شرک قرار دیا, تو اس میں قرآن اور غیر قرآن کی تمیز نہیں کی, لہذا اس میں سب شامل ہے. یہ عموم میں شامل ہے. اس عموم کی تخصیص کرنے والی کوئی دلیل نہیں ہے. اصولی طور پر یہ جملہ بولا جا سکتا ہے. دوسری بات کہ اگر قرآنی تعویذ کو لٹکانا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت اجازت کی وارد ہوتی, یا کم سے کم صحابہ کرام کا عمل ثابت ہوتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی روایت اس کا ثبوت ہے اور نہ صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے. بعض روایتیں جیسا کہ میں نے کہا ہیں لیکن ثابت نہیں ہیں, پایہ ثبوت کو, قابل حجت درجے کو نہیں پہنچتی. تیسری بات یہ کہ اہل علم نے بیان کیا کہ اگر آپ قرآنی تعویذ کی اجازت دیں گے تو لوگ اس کو ذریعہ بنا کے غیر قرآنی جائز اس کو کہیں گے اور ناجائز تعویذوں کو اختیار کریں گے. اس کو ذریعہ بنا کر شرکیہ تعویذوں کو اختیار کریں گے. یعنی یہ دروازہ بن جائے گا یہ اجازت دینا ناجائز تعویذوں کو اختیار کرنے کا. اور شریعت میں ایک اصول ہے کہ سد ذرائع, وہ چیزیں جو حرام کے تک پہنچاتی ہیں, شرک اور کفر تک پہنچاتی ہے, قرآن و حدیث نے ان ذریعوں اور راستوں کو بھی بند کر دیا ہے. ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں. لہذا قرآنی تعویذ کی اجازت اس لیے بھی دینا صحیح نہیں ہے کہ اس کی اجازت دی جائے تو پھر جاہل آدمی, آپ اگر قرآنی تعویذ کسی کو پہنائے ہیں تو جاہل آدمی اس میں فرق نہیں کر پائے گا کہ یہ جائز والی ہے کہ ناجائز والی ہے. وہ سب کو ایک ہی طریقے سے اختیار کریں گے اور جائز ناجائز میں کوئی تمیز نہیں کریں گے. تو ایک وجہ, ایک شکل یہ بیان کی. چوتھی شکل یہ کہ جو قرآن کو لٹکانے والی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار وغیرہ کی تعویذ بنا کر پہننے کی بات ہے, تو عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 90% بلکہ اس سے بھی زیادہ عام طور سے جو لوگ اس قسم کی تعویذیں پہنتے ہیں وہ کسی بھی حالت میں اپنے گلے سے یا جہاں باندھے ہوتے ہیں الگ نہیں کرتے, شاذ و نادر نکالتے. بعض لوگ تو میں نے سنا ہے کہ غسل کرنے کے لیے بھی گلے کی تعویذ کو نکالتے نہیں. میں نے خود بعض لوگوں سے پوچھا, ایک بچے کے گلے میں نے دیکھا میٹل پہ پوری آیت الکرسی لکھی ہوئی, میٹل تھا اس کے اوپر باریک پوری آیت الکرسی. میں نے اس سے پوچھا کہ پیشاب پاخانے کے وقت جب آپ جاتے ہیں تو یہ نکالتے؟ کہا نہیں, پہنا رہتا ہوں, یہ نکلتی نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگانے کے لیے انگوٹھی بنائی تھی, اس پر صرف لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, محمد الرسول اللہ. یہ مہر لگانے کے لیے آپ نے اس انگوٹھی پر یہ کندہ کروایا تھا, درج کروایا تھا. کوئی خط بھیجنا ہوتا تو اسی کا آپ ٹھپا لگاتے تھے, مہر لگاتے تھے.
لیکن آپ اس انگوٹھی کو جو پہنتے تھے تو قضاء حاجت کے لیے استنجا یا قضاء حاجت کے لیے جب تشریف لے جاتے تو آپ اس انگوٹھی کو نکال دیا کرتے تھے. بالکل واضح روایت ہے. یعنی پیشاب پاخانے کی اس گندگی کی حالت میں محمد رسول اللہ لکھی ہوئی تحریر بھی آپ اپنے بدن کے ساتھ نہیں رکھتے تھے. اور یہ گنڈے تعویذ پہن کر لٹکانے والا آیت الکرسی یا قرآن کی آیتیں یا اللہ کے اسماء الحسنی وغیرہ کی جو لوگ لٹکاتے ہیں وہ پیشاب پاخانے کے لیے بھی، گندے مقامات پر بھی، ناپاکی کی حالت میں بھی، میاں بیوی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اس حالت میں بھی، ہر حال میں پہنے ہوئے. یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، اس کی بے عزتی اور اہانت ہے، گستاخی ہے. کوئی دوسرا غیر مسلم اگر اس کی اہانت کرے تو ہم جوش میں آ کر اس کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، اس پر احتجاج کرتے ہیں. یہ مسلمان گنڈے تعویذ کی شکل میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کی بے عزتی کر رہے ہیں روزمرہ، روزانہ گندے مقامات پر اسے لے جاتے ہیں. تو اس بنیاد پر بھی یہ قرآنی تعویذ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مکمل ہے، کافی اور شافی ہونی چاہیے. آپ نے جو دعائیں اور اذکار بتائے ہیں اسے یاد کیجئے، اس کی برکت اسی طریقے سے حاصل کیجئے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. صبح اور شام کے اذکار، سونے کے وقت کی دعائیں، اور مختلف خاص باتوں کی جو دعائیں اور اذکار بتائی گئی ہیں اسے یاد کیا جائے، پڑھا جائے اور اس طریقے اور آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو شریعت نے بتائے ہیں، تو پھر اس کی برکت اور اس کا صحیح فیض ہمیں حاصل ہوگا. اس کے برخلاف ہم انہی صحیح چیزوں کو غلط طریقے سے اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ قرآن کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت بھی ہوگی. اگر ایک آدمی قرآنی تعویذ بھی پہن رہا ہے تو وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرک اور کفر سے ہمیں محفوظ رکھے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.